السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ، جو اختیار کرتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادا، کئی طرح کے شریک، اللہ تعالیٰ کے کئی طرح کے شریک بنا لینا۔ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا رکھے تھے، جن کے بت بنا کر انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے اختیارات رکھتے ہیں، اور ہم انہیں جو بھی کہتے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے روزانہ کے حساب سے ایک بت بنا رکھا تھا، اور اپنی درخواستیں، اپنی حاجتیں وہ ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ نوح میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، قوم نوح کے بتوں کا ذکر ہے، تو یہ ان کے نیک اور صالح قسم کے لوگ تھے۔ جب فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں، اور وہ مورتیاں بہت اچھے ارادے کے ساتھ بنائیں، یہ سوچ کر کہ ہم انہی کی طرح کی عبادت کریں گے، تب ہم یہ مورتیاں بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے کہ جس طرح یہ عبادت کرتے تھے ہم نے اس طرح کرنی ہے۔ جب وہ نسل بیت گئی، نئے لوگ آئے، تو شیطان نے انہیں یہ باور کرایا کہ تمہارے بڑے بذات خود ان بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے اور انہیں ہی وہ سب کچھ سمجھتے تھے، سو نئے آنے والوں نے ان بتوں کی ہی عبادت شروع کر دی۔ تو پہلے تو وہ نیک لوگ ہی تھے، تو ان سے آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھ گیا۔ تو جہاں تک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی انداد من دون اللہ، اس سے مراد صرف پتھروں کے بت ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ان کے لیے چشم کشا ہونی چاہیے کہ یہ پتھروں کے بت خود کچھ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی شخصیت کا تصور موجود ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس پتھر کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ان لوگوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو اپنے لیے بنا رکھا ہے مرجع خلائق، اور ابتداء میں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کی قبروں پر جائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہاں باقاعدہ سجدے شروع ہو جاتے ہیں اور چڑھاوے چڑھتے ہیں، جس طرح کعبہ کا غلاف ہے بالکل اسی طرح پھر لوگ ان قبروں پر بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں، ان پر باقاعدہ غلاف چڑھائے جاتے ہیں، اور دور دراز سے جانور لا کر صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ صاحب قبر کی خوشنودی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا تھا، خاص اس جگہ پر لا کر اس کو ذبح کرنا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی تھی جاہلیت میں کہ میں بوانا نامی جگہ میں اونٹ نہر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا، کیا وہاں کوئی بت ہے، وہاں پر کوئی لوگ آ کر سجدے وغیرہ کرتے ہیں؟ جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملا کہ نہ وہاں کوئی میلہ لگتا ہے، نہ وہاں کوئی دربار اور مزار ہے، نہ وہاں کوئی بت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں اب تم اپنی نظر پوری کر لو۔ گویا جہاں پر لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکار رہے ہوں، ان کو سجدے کر رہے ہوں، تو وہاں پر اللہ کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا یہ طریقہ کار بھی
اسی میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو انداد اور شریک بنا رکھا ہے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جن کی بات کو اللہ کی بات اور اس کے نبی کی بات پر فوقیت دی جائے تو وہ بھی گویا اللہ کے مقابلے میں انہیں بنا لیا گیا ہے اور مقرر کر لیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی باتوں اور اپنے اقوال اور اپنے بڑوں کی باتوں اور ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر فوقیت نہ دیں، اللہ اور اس کے نبی کی باتوں پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دیں۔ بعض اوقات ہمارے اپنے خیالات اور اپنی آراء اور اپنی سوچ اور فکر وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم نہ اللہ کی بات سننا پسند کرتے ہیں نہ ہی نبی کی بات سننا پسند کرتے ہیں، تو یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان شرکاء سے اس طرح محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت کی طرح، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اسی طرح وہ ان شرکاء سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ لوگ اپنا آرام قربان کرتے ہیں جس طرح موحد لوگ، تو یہ اپنے اپنے بتوں کے لیے اور اپنے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے لیے اس قدر اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اور ان کی محبت اس قدر گہری ہو چکی، اللہ کی محبت پیچھے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بعد میں ہے، ان کی بات پہلے ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے امام کی بات کو مقدم رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات جو آپ سنا رہے ہیں یہ قرآن میں ایسے ہی ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن دیکھیں جی وہ ہمارے جو امام صاحب ہیں آخر انہوں نے بھی تو قرآن پڑھا ہوا تھا نا، یا یہ کہنا کہ یہ حدیث جو تم سنا رہے ہو یہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن آخر ہمارے امام صاحب کے پاس بھی تو حدیثیں تھیں ہی نا، اس لیے ہم تو وہ حدیث اور وہ آیت مانیں گے جو ہمارے امام صاحب ہمیں بتائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے زیادہ اپنے اپنے شرکاء کی محبت ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، بہت زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی مشرکین مکہ تو مشرکین سارے کے سارے ہی اللہ کے مقابلے میں بتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے جو ہیں نا ان کی محبتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور فرمان کے مقابلے میں کسی کا فرمان اور کسی کی فیصلہ اور کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو مشرکین ہیں کاش وہ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، وہ سمجھ جائیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں جو انہوں نے عذاب دیکھنا ہے نا، کاش اگر یہ دنیا میں وہ عذاب دیکھ لیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ ساری کی ساری قوت، سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے جو یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری قوتیں ہیں، اسی کے پاس ساری ملکیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے کسی بھی معاملے میں شریک نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ نے نہ اختیارات میں اپنا کسی کو شریک بنایا ہے اور نہ ہی مجبور ہو کے اور بے بس ہو کے کسی کو اپنا ساتھی اور پارٹنر بنایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ جو لوگ حالت شرک میں دنیا سے جائیں گے، اس ظلم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو فوقیت دیتے ہوں گے، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید پر ہمیں قائم رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔